بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہستی کی آمد سے پہلے پوری کائنات کیوں بے چین ہو جائے؟ کیوں آسمان بدلنے لگے؟ کیوں زمین پر عجیب واقعات ہونے لگے؟ کیوں صدیاں پرانی طاقتیں اچانک ٹوٹنے لگے؟ یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی، یہ کسی بادشاہ کی آمد نہیں تھی، یہ کسی سلطنت کا آغاز نہیں تھا، یہ اس ہستی کی تشریف آوری کا وقت تھا جس کے لیے زمین بھی تیار کی جا رہی تھی اور آسمان بھی۔ وہ جن کی آمد سے پہلے ہی باطل کے ستون ہلنے لگے، جھوٹے خداؤں کے سہارے گرنے لگے، اور اندھیروں کو خبر ہو گئی کہ اب ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ تعارف ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا۔ وہ معجزات جو اعلان کر رہے تھے ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، حضرت محمد رحمت للعالمین۔ وہ رات جو تاریخ انسانیت کی سب سے بابرکت رات بننے والی تھی، وہ رات جس نے دنیا کی تقدیر بدل دینی تھی، لیکن اس عظیم لمحے سے پہلے کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ نشانیاں اعلان کر رہی تھیں کہ اب ظلمت کا دور ختم ہونے والا ہے اور ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ فارس یعنی ایران میں ایک قوم آباد تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاں ایک خاص آتش کدہ تھا جہاں ایک آگ جل رہی تھی، عام آگ نہیں، یہ آگ 1000 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل جل رہی تھی، نہ کبھی بجھی، نہ کبھی اس کی روشنی کم ہوئی۔ لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے، اسے جھکتے تھے، اس سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ آگ ان کی طاقت، عزت اور حفاظت کی علامت ہے۔ مگر پھر وہ رات آئی، اسی رات جب مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ فارس کے اس عظیم آتش کدے میں اچانک ایک ہلچل مچی، پجاری حیران تھے، لوگ خوفزدہ تھے، اور پھر وہ آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی، جو کبھی نہیں بجھی تھی، اچانک بجھ گئی۔ نہ بارش ہوئی، نہ طوفان آیا، نہ کسی نے اسے چھیڑا، پھر بھی وہ آگ خود بخود خاموش ہو گئی۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں بھی اسی رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کے شاندار محل کے 14 بڑے برج اچانک گر گئے۔ بادشاہ کانپ اٹھا، دربانی گھبرا گئے۔ انہوں نے نجومیوں اور عالموں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری سلطنت ختم ہونے والی ہے؟ اصل حقیقت انہیں کیا معلوم تھا کہ دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو چکا ہے جو بت پرستی ختم کرے گا، ظلم کے نظام توڑ دے گا، انسان کو انسان کا غلام بننے سے بچائے گا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت سکھائے گا۔ فارس کی آگ کا بجھ جانا در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ باطل کی روشنی بجھ رہی ہے اور ہدایت کا نور آنے والا ہے۔ یہ صرف ایک آگ کا بجھنا نہیں تھا، یہ صدیوں پرانے غلط عقیدوں کے خاتمے کا اشارہ تھا۔ یہ پیغام تھا کہ اب دنیا میں رحمت، انصاف، اخلاق اور توحید کا دور شروع ہونے والا ہے۔ وہ نور جس نے دلوں کو زندہ کرنا تھا، ضمیر جگانا تھا، اور انسان کو اس کے رب سے ملانا تھا۔ ساوا جھیل ایران یعنی فارس میں واقع تھی۔ لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے، وہ اس سے نیک شگون لیتے، اس کے ساتھ عقیدت رکھتے، اور اسے اپنی طاقت اور مذہبی برکت کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ جھیل صدیوں سے موجود تھی، کبھی خشک نہ ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی رات یہ جھیل اچانک خشک ہو گئی، پانی غائب، زمین خالی، لوگ حیران، کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ باطل عقائد کی بنیادیں ہلنے والی ہیں، جھوٹے مذہبی نظام ختم ہونے والے ہیں، سچائی کا دین ظاہر ہونے والا ہے۔ جیسے جھیل کا پانی ختم ہوا، ویسے ہی شرک اور باطل کی طاقت ختم ہونے والی تھی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ شیاطین آسمان کی طرف جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو خبریں دے دیتے۔ اسی وجہ سے لوگ نجومیوں کی باتوں کو سچ سمجھنے لگے تھے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان کی سخت حفاظت شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے پہرے بڑھا دیے، شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ جو بھی شیطان آسمان کی طرف بڑھتا اس پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر تیزی سے چمکنے والی آگ جیسی لکیریں بڑھ گئیں، ستاروں کے ٹوٹنے جیسے مناظر عام ہو گئے۔ یہ عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ اعلان تھا کہ اب وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور شیطانی مداخلت بند کی جا رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں آسمان سے خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ زمین پر پھیل گئے اور تلاش شروع کی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اب آنے والی تھی آخری کتاب قرآن، آخری شریعت، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ اس لیے آسمان کی دنیا کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ وحی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی نشانیاں ظاہر فرمائیں جو اس بات کا اعلان تھیں کہ اب دنیا میں ایک عظیم ہستی تشریف لانے والی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نہایت مشہور اور ایمان افروز واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا نور دیکھنا ہے۔ شام یعنی سوریہ کے محلات تک نظر آنا۔ یہ نور کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ میں ایک ایسا نور دیکھا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات تک نظر آنے لگے۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ نبوت کا نور تھا جو آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس نور کا مطلب کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مشرق و مغرب تک پھیلے گا۔ شام کے محلات نظر آنا اس بات کی نشانی تھا کہ اسلام کی روشنی بڑے بڑے بادشاہوں کے علاقوں تک پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چند ہی دہائیوں میں اسلام کی روشنی روم اور فارس کی سلطنتوں تک پھیل گئی۔ حضرت آمنہ کی کیفیت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حمل میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ کوئی بھاری پن، نہ کمزوری، بلکہ ایک سکون، ایک رونانیت، ایک روحانی کیفیت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما رہا ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اس بابرکت دن کے معجزات سنے جس دن پوری انسانیت کو سب سے بڑی رحمت نصیب ہوئی۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کوئی عام واقعہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے ہدایت، نور اور نجات کا تحفہ تھی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں گے، اخلاق، صبر، رحم دلی اور سچائی کو اپنائیں گے، کیونکہ حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا اور آپ ایسے مزید اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل دی ویلیو ورس وائس کو لائک کریں، شیئر کریں اور لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک دین کی خوبصورت باتیں مسلسل پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله